میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میں سب کی بے حسی پر مشتعل ہوں، میرے لہجے میں سچ کا پاکپن ہے، میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں۔ ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم بھیک کی گندم کھاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں، ایسی فضا میں اور ایسے زمانے میں کہ ہم آزاد ہیں۔ لگاؤ تم آزادی کے نعرے لگاؤ اور ان نعروں سے ہمیں بہلاؤ۔ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا۔ پاکستان کسی ملائیت کی جاگیر نہیں۔ اور اب قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گی NCRCET سے رمشا کنول۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج کی اس ایوان میں پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں۔ میرے نزدیک ہم سے مراد آج کے 95% عام شہری، عام انسان ہیں، اور لفظ آزاد آزادی سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہم اپنی زندگیاں گزارنے میں خود مختار ہیں، اور لفظ ہیں اظہار ہے آج کے زمانے کا، آج کے ماحول کا۔ جناب صدر، ہمارے اس ملک میں صرف جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، مفاد پرست سیاستدان ہی آزاد ہیں کہ انہوں نے اس ملک کو، اپنی جاگیر اور عوام کو اپنا غلام سمجھے رکھا ہے۔ اگر یہی آزادی ہے کہ عوام کے گلے پر چھری پھرتی رہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا رہے، حاریوں کی بیٹیاں ان کے عشرت قدم میں پہنچتی رہے، بچے تعلیم سے محروم رہے، تو میں ایسی آزادی کو ساتھ سلام کرتی ہوں۔ جناب صدر، ہمارے اس ملک میں ہاں وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں قرضے معاف کرانے میں آزاد، وہ آزاد ہیں عوام کو لوٹنے میں آزاد، وہ آزاد ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانے میں آزاد، وہ آزاد ہیں NRO کو برقرار رکھنے میں آزاد، ہاں وہ آزاد ہیں، وہ آزاد ہیں کہ وہ جب چاہیں ہم غلاموں پر ٹیکس لگا دیں، اور اگر ہم عدالتوں کی طرف رجوع کریں تو بھی وہ آزاد ہیں کہ وہ ٹیکس کا نام بدل کر پھر ٹیکس لگا دیں، اور عدالتیں سمم بکمم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ جناب صدر، ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہمارے اس ملک میں جہاں اخوت و محبت کی حکمرانی ہونی تھی، وہاں نفاق، صبائیت اور لسانیت کی حکمرانی کی گئی، جہاں امن و سکون کی تمنا تھی وہاں دہشت گردی اور تشدد کا راج ہے، عصمتیں سرراہ تار تار کر دی جاتی ہیں، معصوم و ننھے بچے رزق کے حصول کے لیے بیکار کیمپوں کا ایندھن بنتے رہے، سرمایہ داروں کے شدقتوں کے لیے غریبوں کا لہو چوسا جاتا رہا۔ کیا ہمارا ذہن، جذبات، قلم، زبان اور سب سے بڑھ کر کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ نہیں جناب صدر، نہیں۔ یہاں تو بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی، آج بھی ہے زنجیریں، آج حرف آخر ہے، بات چند لوگوں کی، دل ہے چند لوگوں کا، رات چند لوگوں کی، اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی، جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی، اور تسی سمجھتے گئے ہوگے۔ جناب صدر، ہم آزاد نہیں ہیں کہ استحصال اور کرپشن کا زہر قوم کی رگ رگ میں اتار دیا گیا ہے۔ تم جیو ہزاروں سال، تم کھاتے جاؤ مال، تم کھینچو سب کی کھال، تم توڑ دو سارے جال، پھر چلو سیاسی چال اور حاصل کرو کمال، پھر اور بڑھاؤ مال، قانون تمہاری ڈھال، تم جیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں عوام آزاد ہوتے ہیں، مگر صرف ووٹ ڈالنے کے لیے، اس کے بعد نہیں۔ اٹھائے پھرو اپنے ووٹ، میں دیکھتی ہوں کس طرح اس نظام کا کھوٹ، مکاری، منافقت اور دوہرے معیار کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو انقلاب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ انقلاب عظیم کی بات کرو، احتساب کی نہیں، انتقام کی بات کرو۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی، میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میرے خوابوں کو چھینا ہے کسی نے، میں سب کی بے حسی پر مشتعل ہوں، میرے لہجے میں سچ کا پاکپن ہے، میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں، میں پاکستان کی زندہ نسل ہوں، پاکستان زندہ باد۔ یہ تھی NCRCET سے رمشا کنول، اور اب تشریف لائیں گی اردو یونیورسٹی سے ماریا عبداللہ۔ صدر محترم، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم، ملک، نسل، گروہ اور مذہب کو سب سے زیادہ نقصان ان کے اپنے افراد نے پہنچایا ہے۔ بیرونی قومیں اس وقت حملہ آور ہوتی ہیں جب اندر منافق موجود ہوں۔ قائد حزب اختلاف کون ہوتے ہیں؟ اشرف المخلوقات کو کمتر اور پابند ثابت کرنے والے، وہ قانون فطرت کے مخالفت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی، لیکن ان کے کہنے سے قانون فطرت نہیں بدلا کرتے۔ جاتے جاتے قائد حزب اختلاف کو کہوں گی کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ شکریہ۔ یہ تھی ماریا عبداللہ، آپ کا تعلق اردو یونیورسٹی سے تھا،
اور آپ قرارداد کی حمایت میں اپنے دلائل پیش کر رہی تھیں، اور آپ قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے محمد علی جناح یونیورسٹی سے راحیل اختر۔ ہمارا حال جس حال میں ہے اس کا احوال یہ ہال خوب جانتا ہے۔ لفظ آزاد کہ جس کے لغوی معنی خود مختار، بے قید، بے خوف اور وہ جو کسی کا پابند نہ ہو، تو یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، تبھی تو بے خوف ہم پاک ریلوے کے انجنوں کو چرا کر اپنی فاؤنڈریز میں پگھلا دیا کرتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں تبھی تو کسی بات کے پابند نہیں، اور اسی لیے اپنے رائیونڈ اور سرے محل کی تعمیر کی خاطر اس قوم کے سامنے کبھی قرض اتارو اور ملک سواروں کی مہمات لائی جاتی ہیں، تو کبھی ہم اس قوم کے نام پر کیے گئے سودوں میں اربوں روپے کے کمیشن کھا کھا کر اپنی جائیدادیں کھڑی کرتے ہیں، کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، اس لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہم فرینڈز آف پاکستان نامی چندہ بٹور تنظیم کے ذریعے اپنے گورے آقاؤں کے کالے جوتے چاٹ کر ان کی شرائط پر بھیک وصول کرتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں، اسی لیے ہم ہمیشہ محتاجی چھوڑنے کے اور کشکول توڑنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی IMF کی تلخ شرائط پر اس ٹوٹے ہوئے کشکول کے ٹکڑے ٹکڑے کی عوض اس دھرتی ماں کا ٹکڑا ٹکڑا بیچنے کو تیار ہیں کہ قرضوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں۔ کشکول بن گیا ہے قومی نشا ہمارا جرنیل طاقت کا، سیاستدان اقتدار کا، حکمراں کرسی کا، اور عام آدمی ذاتی مفاد کا پابند ہے۔ ہمارا ہر کام رشوت و سفارش کا، ہماری معیشت امداد کی، ہماری ثقافت فیشن کے نام پر فحاشی اور ننگپن کی، اور ہماری عدلیہ نظریہ ضرورت کی پابند ہے۔ جی ہاں علی وقار، ہم قطعی طور پر آزاد نہیں، اور میں آج آپ کے توسط سے قائد ایوان اور ان کے حوارین سے پوچھنا چاہوں گا کہ نظام نو کے تقاضے تم سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا اسی لیے یہ شاہراہیں بنی تھیں کہ اس پر اس دیش کی عوام سسک سسک کر مرے؟ کیا اسی لیے اس دھرتی نے اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کر مرے؟ اور کیا اسی لیے عوام نے ان حکمرانوں کو ووٹوں سے نوازا تھا کہ یہ حکمراں ایک دن ڈالروں کے نچھاور ہوتے ہوئے لیموزین سے برآمد ہوں اور بھارتی رقاصاؤں کے جلووں کے آگے اور ان کے قدموں میں اپنے ایمان کو نچھاور کر دیں؟ جی ہاں علی وقار، ہم قطعی طور پر آزاد نہیں کہ ہمارے یہ حکمراں ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں کہ ہماری جھولی میں چند ڈالروں کی بھیک ڈالو، ہم تمہیں مسلمانوں کا لہو بیچتے ہیں۔ ہمارے اوپر سے اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کرو، ہم تمہیں وزیرستان کو قبرستان بنانے کی اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی چوکھٹ تو دکھلاؤ کہ ہم تمہیں وطن عزیز کے کسی بھی حصے پر ڈرون حملوں کی اجازت دیتے ہیں، کہ ہم شرم و حیا سے عاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم بھیک کی گندم کھاتے ہیں، ہم اپنی سونی دھرتی پر اپنوں کی لاشیں لگاتے ہیں۔ کیا جانے MM عالم کو ہم دیوانے انکل سیم کے ہیں؟ جیکی نام نہیں تو کیا ہم کتے انکل ٹوم کے ہیں؟ ایک ہم پہ ذرا احسان کرو، یہ مشکل تو آسان کرو، اس دھرتی میں دم گھٹتا ہے، ایک ویزا ہم کو دان کرو، 2 سانسیں یہاں پر بھاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں، ہم 16 کروڑ بھکاری ہیں۔ یہ تھے محمد علی جناح یونیورسٹی سے راحیل اختر، اور اب تشریف لائیں گی سر سید گرلز کالج سے صدف بشیر۔ آپ قرارداد کی حمایت میں دلائل دیں گے۔ جناب والا، تاریخ انسانی کا مطالعہ کرنے سے ایک بنیادی بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی آزادی حاصل کرنے یا اس کو برقرار رکھنے کے گرد گھومتی ہے۔ سقراط، ارسطو، افلاطون، ٹیپو سلطان، علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ تمام اسی آزادی کی کہانی کے کردار ہیں۔ جناب والا، اس قرارداد کی مخالفت کرنے والے یقیناً ان طاغوتی طاقتوں کے علمبردار ہیں جنہوں نے ہمیشہ کشمیر، چیچنیا، بوسنیا اور عراق کی صورت میں انسانوں کو آزادی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ جناب والا، ہم اس آزادی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ یہ آزادی تو ہم نے بہت قربانیاں دے کر حاصل کی ہے۔ عشق و آزادی زیست بہار کا پیغام ہے، عشق میری جاں، آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر میں وار دوں اپنی ساری زندگی، آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھی صدف بشیر سر سید گرلز کالج سے، اور اب جو ڈیبیٹر ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائیں گی وہ حیدرآباد سے اسپیشلی طور پہ تشریف لائی ہیں یہاں پر اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو کراچی والے حیدرآباد والوں کا زبردست استقبال کریں گے۔ ایکسلنس گرلز کالج سے انیزہ سحر زئی صاحبہ، آئیے۔ جناب صدر اور معزز حاضرین، آزاد